اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے۔ وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا تو اسے خوب مارتے۔ ان کے قبیلے بنو عدی کی ایک عورت نے مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور اس عورت سے کہتے تھے میں نے تمہیں مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں سے طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے، بلا نوشی اور لہو و لب کے دل دادا تھے۔ بعد اوقات ان کا دل نرم بھی پڑ جاتا تھا۔ ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھی بڑھ کے اور ابھی بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ عدوی لکھا ہے۔ اس نے عمر کی تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ محمد کی طرف جا رہا ہوں، وہ قریش کے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، آج میں اس کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تم بنو ہاشم اور بنو ظہیرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کے بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر میں تمہیں ایک تعجب انگیز بات نہ بتاؤں، تمہارے بنوئی سعید اور بہن فاطمہ نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر یہ سن کر غصہ سے بے قابو ہو گئے۔ اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر بڑی زور کی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا عمر بن خطاب۔ گھر کے اندر بہنوئی اور بہن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عمر نے سخت غصے کے عالم میں کہا اپنی جان کے دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم صحابی بن گئی ہو۔ عمر قرآن کی تلاوت کی دھیمی دھیمی آواز سن چکے تھے۔ پوچھا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے اس گھر کے اس باہر سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ خاص بات نہیں، بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارا دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ بس کہا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارا دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ بس ان الفاظ کا سننا تھا کہ آؤ دیکھا نہ بتاؤ۔ جٹ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، اس نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مار دیا۔ اس کا چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ بہن نے روتے روتے ہوئے کہا اے خطاب جو چیز چاہے کر لو، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اپنے خاوند والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا اگر تمہارے دین کی بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو پھر؟ ہاں میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنے پاکیزہ ہے یہ کلمات، ان کے اندر کتنی زبردست کشش اور کتنی قوت ہے۔ روتی ہوئی بہن جس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کسی عزم کیسے والوں لے، کیسے حوصلے اور کتنے یقین کے ساتھ کلمہ حق کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی۔ بہن کی یہ جرات دیکھ کر بھائی کا دل پسیج گیا، سارے غم و غصہ مانند پڑ گیا۔ بہن کا خون آلودہ چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا عمر تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر اٹھے، وضو کیا،
صحیفہ تھاما اور اسے پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اب ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی۔ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، حتیٰ کہ وہ اس آیت تک پڑھتے چلے گئے۔ یہ سورت طه کی آیت تھی جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ پہلے بھی مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا دیکھ کر خوشگوار حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے۔ اب بہن کا زخم ہونا، ان کا بھائی کو نہایت جرأت اور استقامت سے جواب دینا اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ان تمام باتوں کا ملا جلا اثر ان پر اس طرح چھا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بے اختیار بولے اٹھے، یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن ہاشم میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کی قوت کو پہنچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصادق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔